کوکبم را در ادم آج قبول بودست شہرت شعرم بگیتی بعد من خواہد شدن۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج میں مرزا غالب کی وہ فارسی غزل جس کا مطلب آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکا ہوں، اس کا شعر نمبر 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ مرزا غالب کی وہ مشہور فارسی غزل کہ جس کا مطلب ہے تاز دیوانم کے سرمست سخن خواہد شدن، تاز دیوانم کے سرمست سخن خواہد شدن، ایمہ از کہتے خریداری کہن خواہد شدن۔ چنانچہ اس کا اگلا اور دوسرا شعر آپ کے سامنے ہے۔ آئیں پہلے میں اس کی اس طرح سے تفہیم یا یوں سمجھ لیں کہ اس کی تشریح کرتا ہوں کہ وہ احباب کے جو بالکل فارسی سے نابلد ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فارسی آ جائے گی۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ احباب کے جو فارسی سیکھنا چاہتے ہوں اور فارسی سے کلی طور پر نابلد ہوں، وہ ان اشعار کی تشریح سنتے رہیں، انشاءاللہ العزیز ان کو اچھی خاصی فارسی جو ہے وہ آ جائے گی۔ چنانچہ پہلا لفظ ہے کوکبم، تشریح بعد میں کروں گا، پہلے میں اس کی جو ہے لفظی تفہیم یا اس کی لفظی توضیح یا معنوی توضیح کیے لیتا ہوں۔ کوکب ستارے کو کہتے ہیں۔ کوکبم می میں نے پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی آج وہ میرا کے معنی جو ہے وہ دیتی ہے، جس طرح سے میری کتاب کتابم یا قلمم میرا قلم، اسی طرح سے یہاں ہے کوکبم میرا ستارہ۔ را فارسی میں کو کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو، تو فارسی میں اورا، ٹھیک، یا جس طرح سے ہم کہیں مجھے تو من را، یا مجھ کو، میں ایک مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال را کا مطلب ہوتا ہے کو، اورا اس کو۔ آگے ہے در عدم، در کا مطلب میں ہوتا ہے، عدم آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ موجود کی ضد ہے، موجود جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، جس کو ہم چھو سکتے ہوں، دیکھ سکتے ہوں، محسوس کر سکتے ہیں، اس حالت کو موجود کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ وجدان بھی ہوتا ہے۔ اور عدم یعنی جو ہم چھو سکتے ہوں جس میں ہم موجود نہ ہوں، جس میں نے عرض کیا کہ یہ موجود کی ضد ہے، اسی سے لفظ معدوم ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ معدوم ہو گیا، یعنی وہ نظر نہیں آ رہا، اب وہ موجود نہیں رہا۔ تو کوکبم را در عدم، غالب کہتا ہے کہ میرے ستارے کو عدم میں، یعنی جب میں موجود نہیں تھا اس وقت میرے ستارے کو کیا تھا، اوج قبول بوداست، قبولیت کی بلندی جو تھی وہ اس وقت اس کو حاصل تھی۔ اوج بلندی کو کہتے ہیں، اور قبول کے ساتھ یہ جو ہے یہ بڑی یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ بڑی جو ہوتی ہے فارسی میں، تو یہاں بھی یوں سمجھے کہ تعمیم کے لیے ہے۔ تو معنی کیا ہوا، بودا ہونا، یاد رکھیے گا، یہ بودن سے یہ نکلتا ہے، بودا است ہے، تو کیا معنی ہو گیا پورے مصرے کا، یا پورے مصرے کا ترجمہ کیا ہو گیا کہ میرے ستارے کو عدم میں اوج قبول حاصل تھا۔ کوکبم را، میرے ستارے کو در عدم میں اوج قبولیت کا اوج یا قبولیت کی بلندی یا رفعت بوداست حاصل تھی۔ اچھا، یہاں یاد رکھیے گا اگرچہ است لکھا جس کا مطلب ہے، لیکن سیاق اور سباق جو ہے اس شعر کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ غالب جو ہے گزشتہ زمانے کے حوالے سے کہہ رہا ہے، تو اس لیے یہ میں نے نیچے بھی ترجمہ جو ہے اردو میں آپ کے سامنے لکھ دیا ہے، اور اس میں نے تھا لکھا ہے، اسی لیے تو کہنا غالب یہ چاہتا ہے اس شعر کے اندر، یعنی اس شعر کے میں غالب بیسیکلی اپنی یوں سمجھیں کہ عدم شہرت، اپنے نامشہور ہونے کا رونا رو رہا ہے، لیکن دیکھیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ غالب نے کائنات کو یوں سمجھے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ زمانہ کہ جس میں غالب موجود ہے، ٹھیک، جس کو حال کہتے ہیں۔ ایک وہ کہ جب غالب موجود نہیں تھا، جس کو ماضی کہتے ہیں، جس کو غالب نے عدم کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، عجم سے تعبیر کیا ہے۔ اور تیسرا زمانہ جو آئے گا جس کو مستقبل کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے 3 ہی جو سمجھے کہ اقسام ہوتی ہیں زمانے کی، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو غالب جو ہے وہ حال سے شاکی ہے، اپنے حال سے وہ شکوہ کنا ہے کہ میری شہرت نہیں ہے، میری قدر نہیں ہے، میری وہ منزلت نہیں ہو رہی
کہ جو ہونی چاہیے تھی۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس حوالے سے کہ مرزا غالب کو اردو شاعری کے ساتھ وہ شغف نہ تھا کہ جو شغف مرزا غالب کو فارسی شاعری کے ساتھ تھا، اور مرزا غالب نے ساری عمر یہی کوشش کی کہ کسی طرح سے مجھے فارسی میں جو ہے وہ ایک مسلمہ استاد جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اہل زبان ہی ہوتے ہیں۔ مرزا غالب فارسی میں اہل زبان تو تھے نہیں، جس طرح کہ حافظ شیرازی یا سعدی شیرازی یا مولانا رومی یا اس طرح کے اور بڑے بڑے شعراء جو کہ ارض فارس میں پائے جاتے ہیں، جس طرح کے کہ وہ تھے۔ تو اس لیے یہ ایک فطری سی بات تھی کہ مرزا غالب کو فارسی میں وہ مقام عطا نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن مرزا غالب کی یوں سمجھ لیں کہ ضد تھی کہ مجھے فارسی میں وہ مقام دیا جائے۔ چنانچہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ تو مرزا غالب نے فارسی میں بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ مقام حاصل نہ ہوا۔ تو بس یوں سمجھیں کہ بنیادی طور پر یہ وجہ تھی کہ مرزا غالب کو اپنے مشہور نہ ہونے کا شکوہ رہا، ورنہ اردو کے حوالے سے تو مرزا غالب نے خود جو ہے اپنے اشعار میں کہا ہے کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یعنی مرزا غالب کو اردو میں بھی یہ زوم تھا کہ میں استاد ہوں، اپنے وقت کا استاد ہوں۔ اس کے علاوہ بھی مرزا غالب کی اردو زبان میں بھی ایسے اشعار ہیں ان کے دیوان میں جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ مرزا غالب کو یہ زوم تھا اور زوم برحق تھا کہ میں اپنے وقت کا اردو میں استاد ہوں، یعنی اردو شاعری میں۔ تو بہرحال اب میں اس شعر کی طرف آتا ہوں کہ مرزا غالب نے تین یعنی یوں سمجھیں کہ جو زمانے ہوتے ہیں ان میں سے حال میں شکوہ کیا، لیکن پھر اس شکوے کا جو حل نکالا، اپنی تسلی کا جو حل نکالا، وہ کمال حل نکالا۔ علی کہتے ہیں کہ کوکبم را دردم اوج قبول بوداست، کہ جب میں تھا نہیں، میں معدوم تھا، یعنی گزشتہ زمانے میں، یعنی جب مقادیر لکھے گئے، جب قسمتیں تحریر کی گئیں، اس وقت میرے ستارے کو راکم ازل نے اوج قبولیت سے نواز دیا تھا۔ یعنی یہ بات طے ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن بلندی، ایک نہ ایک دن شہرت نصیب ہوگی۔ میرا ستارہ ایک نہ ایک دن بلندیوں کو چھوئے گا، لیکن کب؟ شہرت شعرم، میرے شعر کی شہرت۔ شعرم پھر وہی یاد رکھیے گا جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں بھی میم آ جائے تو عام طور پر وہ میرا کا معنی دیتی۔ تو شہرت شعرم کہ میرے شعر کی شہرت بگیتی، گیتی کہتے ہیں دنیا کو، کائنات کو، اور با یہ در کے معنی میں ہے، یعنی دنیا کے ساتھ، لیکن دنیا میں بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں در کے معنی میں، جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ بعد من میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ فارسی میں من جو ہے وہ میں کو کہتے ہیں۔ تو شہرت شعرم بگیتی بعد من، کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں میرے شعر کی شہرت، میرے شعر کی مشہوری کب ہوگی؟ بعد من خواہد شدن ہوگی۔ اب یہ شدن جو ہے یاد رکھیے گا، یہ بالکل ایگزیکٹ جس طرح سے ہم ہو کہتے ہیں، شد، جیسے کہتے ہیں ختم شد کوئی چیز، وہ جو ختم شد ہے وہ شدن سے ہی ہے۔ اور اسی سے پھر بہت سے الفاظ جو ہیں ہماری اردو میں بھی مروج ہیں۔ تو بہرحال شدن ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں ختم شد، وہ چیز ختم ہو گئی۔ خواہد یہ گاگے گی کا معنی دیتا ہے فارسی، پکا، یہاں بھی اس طرح کا لفظ آئے آپ بے تکلف گاگے گی کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ شہرت شعرم بگیتی بعد من خواہد شدن، کہ میرے شعر کی شہرت اس دنیا میں میرے بعد ہوگی۔ تو ناظرین، اب میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مرزا غالب کو ادب میں، شعر میں جو مقام حاصل ہے،
تو کہنے والوں نے پوری 1 صدی جو ہے وہ مرزا غالب کے نام لگا دی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ اہل علم نے پچھلی 3 صدیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ پہلی صدی ان 3 میں میر تقی میر کی، اس کے بعد اگلی صدی مرزا غالب کی، اور اس کے بعد اگلی صدی جو ہے وہ علامہ اقبال کی۔ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں صدی جو ہے وہ میر تقی میر کی، 19ویں صدی جو ہے وہ مرزا غالب کی، اور 20ویں صدی علامہ اقبال کی۔ تو جس شاعر کے لیے 1 صدی جو ہے وہ وقف کر دی جائے، اس کی شہرت اور اس کے اوج قبولیت میں پھر کیا شک ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں بے تکلف یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ ان تینوں شعراء کو، یعنی میر تقی میر کو، مرزا غالب کو اور علامہ اقبال کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو سچی بات یہی ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تاکو جا۔ تو پرے مرغ تخیل کی جو رسائی ہے اس میں مرزا غالب کا کوئی ثانی جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ہاں پھر اپنی اپنی یوں سمجھے کہ ایک لائن ہے، اپنا اپنا ایک ڈومین ہے۔ میر تقی میر کا جو ڈومین تھا وہ درد تھا، اور علامہ اقبال کا جو ڈومین تھا وہ ایک پورا فکری نظام تھا، جس کو آپ قومی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن درمیان میں جو مرزا صاحب ہیں، ان کا ڈومین، ان کا دائرہ کار، ان کا دائرہ فکر ایسا آفاقی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں میر جیسا درد بھی نظر آئے گا، آپ کو اس میں علامہ اقبال جیسا پورا ایک فکری نظام بھی جو ہے وہ منضبط دکھائی دے گا۔ اگر میں مثالیں دینے پہ آؤں تو یقین جانیے آپ کو مزہ آ جائے، لیکن کیا کروں، ویڈیو مجھے روک رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ صاحب بس کریں۔ آپ ایک شعر کی تشریح لے کے بیٹھے ہیں لیکن کہاں سے کہاں نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہیں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس غزل کو اسی طرح سے ہر شعر کی تفہیم و تفہیم کے ہمراہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، سردست اس التماس کے ہمراہ کہ فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور میں بھی آپ کے لیے بے شک دعا گو ہوں۔ اجازت کا طالب، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔